ساتوں اعضاء سجدہ کرتے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی کو جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو جو مواضع سجود ہیں جہنم کی آگ ان کو نہیں جلا سکے گی۔ جن اعضاء سے سجدہ کیا جاتا ہے یہ جگہ جہنم نہیں جلا سکتی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو انہی اعضاء سے پہچانیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اتنی مخلوق میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر بہت سارے گھوڑے ہوں اور ایک گھوڑے کی پیشانی پر الگ سے کوئی نشان ہو تو کیا ان گھوڑوں میں تم اس گھوڑے کو پہچان سکو گے یا نہیں؟ صحابہ نے فرمایا ہم پہچان لیں گے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو سجدے کے انہی نشانات سے پہچانوں گا۔ لیکن یہاں ایک بات ضمناً یہ بھی عرض کر دوں، اس سجدے کے نشان کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی پیشانی رگڑ رگڑ کے سجدے کا نشان بنائے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، اور اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نہیں پہچانیں گے۔ کسی کا بن جاتا ہے خود تو شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ نہیں بناؤ، لیکن یہ بھی نہیں کہتی کہ زبردستی رگڑ کے بناؤ۔ اب یہ جو بنتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات کسی کی عادت ہوتی ہے سجدے میں زیادہ سر پہ زور دیتا ہے، تو جو زیادہ سر پہ زور دیتا ہے اس کا نشان جلدی بن جاتا ہے، جو زیادہ زور نہیں دیتا اس کا جلدی نہیں بنتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی چیز سے پہچانیں گے کہ اس نے سجدہ کیا ہے یا نہیں، چاہے اس پہ نشان ہو یا نہ ہو۔ نشان تو زیادہ سے زیادہ یہاں پڑ جائے گا، یہاں تو نہیں پڑے گا۔ تو ان ساری علامات سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہاں بھی سجدے کی علامت آپ کو پتہ چل جائے گی، یہاں بھی چل جائے گی، یہاں بھی چل جائے گی، گھٹنوں میں بھی پتہ چل جائے گی، قدم میں بھی پتہ چل جائے گی۔ تو ان علامات سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو پہچانیں گے۔